اور رومی کی تمام جہتوں پر میری ناقص علم کو کچھ زیادہ بخشنے کو جناب ڈاکٹر معین نظامی تشریف فرما ہیں. آپ استاد ہیں، محقق ہیں، ماہر لسانیات ہیں، جامعہ پنجاب اور لمس کے شعبہ فارسی سے وابستہ ہیں، جامعہ پنجاب میں اسی شعبے کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. تصوف، خطاطی، مشترکہ ثقافتی روابط دیگر دلچسپی رکھتے ہیں. امید اور فیض کا مذہب کیا ہے؟ جی بہت شکریہ شموم صاحب، بڑی نوازش. رومی نے خود جواب دیا ہے اور بڑا ہی دلچسپ دیا ہے. ملت عاشق ز ملت ہا جداست، عاشقان را مذہب و ملت خداست. جو عاشق ہے، صاحب عشق ہے، اس کی ملت اور مذہب بالکل مختلف ہے. اہل دل کا مذہب خدا ہے، خدا سے شروع ہوتا ہے اور خدا ہی پہ ختم ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیے کائناتی اور آفاقی تصور دین ہے اور تصور مذہب ہے. انہوں نے جو بہت خوبصورت بات کی ہے شموم صاحب نے، اس میں ایک لطف اور لذت تو ہے ہی کہ جو میرا وہ مذہب ہے جو رومی کا ہے اور رومی کا وہ مذہب ہے جو میرا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر عہد میں جو سچے اور کھرے لوگ رہے ہیں، جن کے دل میں انسانیت کا درد رہا ہے، ان میں ایک قدر مشترک یہی رہی ہے کہ وہ مذہبی تنگنائے میں معروف معنوں میں پھنسے نہیں رہے. ان سب سے بڑھ کر، ان سب سے برتر ہو کر، ان سب سے ماورا ہو کر انسان کو بحیثیت انسان لیتا ہے. ایران کے ایک عظیم الشان شیخ ہیں شیخ ابوالحسن خرقانی، بایزید بستامی سے فیض یافتہ ہیں. وہ ویسی طریق پر بستام کے قریب ہی خرقان کا قصبہ ہے. انہوں نے ایک عجیب و غریب خوبصورت بات کی. انہوں نے اپنی خانقاہ پہ لگوایا ہوا تھا کہ اس خانقاہ میں جو بھی آئے اس سے نام نہ پوچھو، مذہب نہ پوچھو، مسلک نہ پوچھو، کھانا پیش کرو اور خدمت کرو. جس شخص کو خدا نے جان کے قابل سمجھا ہے، جان عطا کی ہے. ابوالحسن کون ہے اس کے لیے نان کے بارے میں سوچے کہ اس کو روٹی پیش کرنی ہے یا نہیں پیش کرنی ہے. یہ ہے وہ صوفی تناسر. اور ہمارے سارے اکابر نے اسی طرح کیا. یعنی لیٹر پیریڈ میں آپ دیکھ لیجئے بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء. بابا فرید الدین گنج شکر کی جو مہمان خانہ تھا اس میں مستقلاً قیام پذیر رہتے تھے ہندوستان کے مختلف مذاہب کے بڑے لوگ. اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ڈسکورسز میں بتایا ہے کہ میرے ان سے ڈائلاگ ہوتے تھے ہندو مت پر. اور نہ کسی نے کبھی فتویٰ لگایا تھا بابا فرید پر، نہ خواجہ نظام الدین اولیاء پر. آج ہم ایسا نہیں کر سکتے. دہلی میں جہاں خواجہ نظام کا مزار ہے اس کے قریب ایک محلہ تھا جس کے آج ہم نے بڑے بڑے عجیب نام سنے ہیں، بڑے دلچسپ، جس کو عرف عام میں آپ کہیں گے ہیرا منڈی. یہ رومی کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. اونچا اہل طبیعت ترکی میں عثمانی دور میں اس کے لیے ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ یہ نام تھا. اور ایک پتنی حیدرآباد میں کیا زہرا آپ بھی بتا رہی تھی، محبوب کی مہندی. آپ دیکھیے نا یہ تہذیب، الفاظ ہمارے تہذیب کے آئینہ گر ہوتے ہیں. ہم کتنے مہذب ہیں، ہم نامناسب باتوں کو بھی کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہماری زبان اور ذہن اور تحریر پاک اور صاف ہو. اس لیے ایسا ہوتا ہے.
تو وہ جناب خواجہ نظام ہر سال عرس کے موقع پر پورے اس محلے کو کھانا پہنچواتے تھے، ہمسائے ہونے کے ناطے۔ جلال الدین رومی کی خانقاہ میں سے ایک رستہ گزرتا تھا جو اسی طرح کے ایک محبوب کی مہندی میں سے گزر کے جاتا تھا، اور وہ رومی اپنی تمام تر جلالت اور عظمت اور رفعت اور اس علمیت اور شان و شوکت کے باوجود مہینے میں ایک آدھ بار ضرور اس کوچے سے گزرتے تھے، اور حیران کن ہے کہ کوئی نہ کوئی خاتون باہر آ کے انہیں ملتی تھی، اور وہ ان کو اس قدر اپریشیٹ کرتے تھے، مطلب ہر ایک کو وہ کہتے تھے کہ اے میری بہن، اے میری بیٹی، اے رابعہ زماں، کوٹھے سے اتر رہی ہے خاتون۔ مولانا جلال الدین رومی کہہ رہے ہیں اے رابعہ بصری وقت۔ یہ ہے وہ نظریہ اور وہ نقطہ جو انسان کی عظمت سکھاتا ہے اور انسان سے محبت سکھاتا ہے۔ یہ تو آپ نے بہت مشکل بات کہتی کہ آپ ہم تو فرقہ علوم کے 3 اشعار نقل کیے ہیں جس کا ترجمہ ہے، کل شیخ چراغ لے کر شہر کے گرد گشت کر رہا تھا اور کہتا تھا میں درندوں اور چوپایوں کی صحبت سے رنجیدہ ہوں اور مجھے انسان کی تلاش ہے۔ میرے ساتھیوں کے وجود میں عناصر کے مرکب ہیں، وہ نہایت بیکار ہیں اور میں ان سے بیزار ہوں۔ مجھے شیر خدا اور رستم داستان کی تلاش ہے۔ میں نے کہا تو جسے تلاش کرنے نکلا ہے وہ تو نایاب ہے۔ اس نے کہا جو نایاب ہے مجھے اسی کی تو تلاش ہے۔ تو یہ